اس مہینے کی بدعتوں میں سے رجب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء اور معراج کا بھی واقعہ پیش. لوگ کہتے ہیں کہ 27 رجب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج، حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسراء اور معراج یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ ہے. ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء بیت اللہ سے مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تک ہوئی، اور اس کے بعد وہاں سے معراج آسمانی سفر جو ہوا اسے معراج کہا جاتا ہے، زمینی جو سفر ہوا اسے اسراء کہا جاتا ہے. رب ذوالجلال نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر، سورہ اسراء کے اندر بھی ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اللہ، تو یہ اسراء کہلاتا ہے، یعنی ایک رات میں کئی دنوں کی مسافت کا طے کرنا، وہاں پہنچنا اور وہاں وہ معجزات لنریہ من آیات، اللہ رب العزت فرماتا کہ ہم انہیں بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، آسمانی سفر شروع ہوا. الغرض کہنے کا مطلب یہ معجزہ ہوا ہے، برحق ہے، اور یہ بھی نہیں کہ خواب کا واقعہ ہے، یہ بھی نہیں کہ خواب میں اللہ کے نبی نے معراج کیا ہے، نہیں، یا کوئی مشاہدہ ہوا ہے، ہرگز نہیں. اللہ کے نبی بجسم بجسدہ العنصری، اپنے اس جسد اطہر کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا، انبیاء رسول سے ملاقات کروائی گئی، جنت و جہنم کا مشاہدہ ہوا، اور سدرۃ المنتہا پر پہنچے. وہاں سے بھی آگے ایک ایسا مقام آیا جہاں حضرت جبریل نے کہا آج اے پیارے نبی، مفارقت کا دل تو نہیں کہہ رہا ہے، آپ سے جدا ہونے کا دل تو نہیں کہہ رہا ہے، لیکن یہاں سے اب آپ کو آگے اکیلے بڑھنا ہے. کیوں؟ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو تجلیات الہی سے میرے پر خاک ہو جائیں گے. یہاں سے آپ آگے بڑھیں. اللہ اکبر. وہ مقام آیا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج. سب کچھ ہوا، الغرض واقعے بڑے ہیں، تفصیلات میں نہیں جانا چاہ رہا. سب کچھ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس آئے، تمام انبیاء اور رسول کی امامت کروائی، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جس طرح آپ صف بندی کیے ہوئے بیٹھے ہیں. پیارے نبی جب پہنچے تو اسی طرح سے صفوں باندھ کر کے بیٹھے ہوئے. جبریل امین سے کہا اے جبریل یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ سے پہلے آئے ہوئے انبیاء اور رسول ہیں. کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہنے لگے یہ جماعت کا انتظار کروا رہے ہیں، اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ اللہ. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی امامت کون کروائے گا؟ حضرت جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باہیں پکڑی اور لا کر کے مصلی پہ کھڑا کر دیا. کہا آج آپ ان کی امامت فرمائیں گے. یہ تھا یہ امامت کبریٰ کہ مصلی پر کھڑا کر کے رب کائنات نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ درس دیا ہے کہ اے لوگوں، میرا نبی صرف تمہارا ہی امام نہیں بلکہ اپنے پچھلے گزرے ہوئے جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں سب کا امام ہم نے بنا کر کے اس کو بھیجا ہوا ہے. اللہ اکبر. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، اللہ نے یہ رتبہ عطا فرمایا. آج ہم نے اس رتبے کو امتیوں کو دے دیا ہے. ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت پسند نہ آئی تو ہم نے اپنے مرضیوں کے امام گڑھ لیے اور گڑھ کر کے مذہب بنائے، اور ان مذہبوں کے نام پر ہم نے اسلام کا بٹوارا کیا. جہاں نبی نے فرمایا تھا، اللہ نے فرمایا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھم لو، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو. لیکن آج شرک کے نام پر، عقیدت کے نام پر، محبت کے نام پر غلو فی الدین کر کے، غلو فی الصالحین کر کے، غلو فی الانبیاء والرسل کر کے، غلو فی العقیدہ کر کے آج ہم نے نہ جانے کتنے مذاہب اور نہ جانے کتنے فرق اور نہ جانے کتنے گروہ اور نہ جانے کتنی جماعتیں بنا دی، اور مسلمانوں کی اتحاد کو پارا پارا کر کے ان کے دلوں میں وہن کو، ضعف کو، کمزوریوں کو پیدا کر دیا. اور آج یہود و نصارہ اور غیر مسلمین ہمیں جوتے لے کے مار رہے ہیں، لیکن ہم بے ضمیر ہو چکے ہیں. کیوں؟ وہ نور ایمان، وہ نور توحید، وہ نور سنہ جو ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے وہ اب شیطان لے کے چلا جا چکا ہے. ہماری غیرت ختم ہو چکی ہے. میرے عزیزو، معراج اور اسراء سے کسی کو انکار نہیں، لیکن اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے، اللہ اکبر، ایک قول نہیں 10 قول آپ کو ملیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ نبی کائنات کی معراج تو ہوئی، اسراء بھی ہوئی، جسم کے ساتھ ہوئی، لیکن ہوئی کب؟ کون سی تاریخ تھی؟ کوئی کہتا ہے 5ویں ہجری میں ہوئی، کوئی کہتا ہے رمضان میں معراج ہوئی، کوئی کہتا ہے کب ہوئی۔ المہم دسیوں اختلافات اہل سیرت کے، دسیوں اقوال۔ جب میں پڑھ رہا تھا تو میں اس نتیجے میں پہنچا، آخر اتنا اہم واقعہ پیدا ہوا نبی کی زندگی میں اور اسی کی تاریخ نہیں لوگوں کو یاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر اس تاریخ کو منایا جاتا، اگر اس تاریخ میں کوئی نہ کوئی جلسہ ہوتا، کوئی جلوس ہوتا، کوئی جشن ہوتا تو ضرور اسے بھلایا نہ گیا ہوتا، اس کی تاریخ کو یاد کر لیا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی معراج تو ہوئی، عبرت اور درس ہمارے لیے اس میں ہے کہ اس تاریخ کو ہوئی، کب ہوئی، کس مہینے میں ہوئی، اس سے امت کو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ تمہیں جو دروس اور عبر معراج کی رات دیے گئے مل رہے ہیں، تم ان سے فائدہ اٹھاؤ، آم کھاؤ، پیڑ گننے کی ضرورت یہ اللہ کو پتا ہے کہ اس نے اپنے نبی کے معراج کب کروائی۔ اتنا ضرور ہے کہ آپ کی ہجرت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ سے آپ کی معراج کروائی، اتنا مستحکم ہے، لیکن کون سے مہینے میں ہوئی، کون سی تاریخ کو ہوئی، اس کا کہیں کسی کو سچائی کے ساتھ پتا نہیں ہے۔ نہ ہی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، نہ سیدنا ابو بکر صدیق نے، نہ سیدنا عمر فاروق نے، نہ سیدنا عثمان غنی نے، نہ سیدنا علی بن طالب نے، نہ سیدنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے، کسی نے بھی ہمیں وہ تاریخ نہ بتلائی۔ مولوی اس سے پوچھو تجھے کیسے معلوم کہ آج کی یہ تاریخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی ہے؟ حلوے ماٹھے کھانے کے لیے لوگوں نے ایک ایک تاریخیں بنا بنا کر کے لوگوں نے گڑنا شروع کر دی۔ اے لوگوں، عبرت یہ نہیں ہے، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے اتبعوا ولا تبتدعوا، اتباع کرو، بدعتیں نہ گڑھو، اللہ کی سنت کو زندہ کرو، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور وہ عمل کرو جس کے اوپر مدنی تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہے۔ وہ عمل دین نہیں ہو سکتا جس عمل پر نبی کی مہر نہ لگی ہو۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ ہمیں حق کو حق دکھلائے اور اس کے اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو باطل دکھلائے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے، ہمارے بال بچوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ان سب کو موحد بنائے، توحید و سنت کا علمبردار بنائے، کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کرنے والا بنائے۔ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو انتقال کر چکے ہیں اللہ انہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور جو صحت مند ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی کے ساتھ امن و راحت عطا فرمائے۔ ہمارے والدین کے اوپر اللہ رحم فرمائے، ان کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے۔ ہمارے بھائی بہن اعزاء اقارب دوست احباب ہم وطن ہم خیال جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے اور سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔